دیکھیے، سر سید احمد خان اس یونیورسٹی کے بانی ہی نہیں تھے، میری نظر میں وہ جدید فکر کے بھی بانی تھے، اور ہندوستان میں جس کو رینیسا کہتے ہیں اس کے بھی سر سید ایک پرتیک تھے، ایک علامت تھے۔ تو سر سید 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بھی اپنی بچپن کی زندگی جو ہے بڑی آرام کے ساتھ گزاری۔ ان کے والد ایک صوفی سنت تھے، ان کے نانا کا تعلق مغلیہ دربار سے تھا، تو وہ اکثر سر سید کو مغلیہ دربار میں لے کے جاتے تھے، اور ان کے والد بہت بڑے تیراک تھے اور سر سید بھی بہت بڑے تیراک تھے۔ سر سید کو پتنگ بازی کا بھی شوق تھا، اس کے علاوہ سر سید کو تیر اندازی کا شوق۔ ان کے بڑے بھائی ایک اخبار نکالتے تھے، سید الاخبار۔ سر سید نے اپنی صحافت جو ہے وہ اپنے اسی اخبار سے شروع کی۔ غالب، ذوق اور بڑے بڑے جو شاعر تھے وہ اس وقت زندہ تھے، اور سر سید کو ان کی محفلوں میں شامل ہونے کا بھی موقع ملا، اور سر سید کی تعلیم میں بنیادی جو حیثیت ہے وہ ان کی والدہ کی ہے۔ وہ اپنے والد سے زیادہ والدہ کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ان کا نام تھا عزیز النساء بیگم۔ سر سید نے جب یہ دیکھا کہ صاحب مغلیہ سلطنت زوال پذیر ہے، اور وہ پہلے شخص تھے اپنے خاندان میں اس اعتبار سے کہ انہوں نے انگریزوں کی نوکری اختیار کی، دلی میں شروعات کیا، اس کے بعد وہ آگرہ آ گئے، فتح پور سیکری میں رہے۔ پوری زندگی سر سید نے اکبر کی جو سلیق الپالیسی ہے اس کو اپنایا۔ سر سید نے جب گائے کی قربانی پہ پابندی لگائی، اور انہوں نے کہا کہ علی گڑھ میں ہمیں اکثریت فرقے کے خیال، نظریات اور ان کے معاملات کو احترام کرنا چاہیے، تو انہوں نے گائے کی قربانی علی گڑھ کے اندر ہاسٹل میں بھی نہیں ہونے دی، اور جب بقرعید تھی تو انہوں نے باقاعدہ ایک مضمون لکھا کہ میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ گائے کی قربانی سے پرہیز کریں، اس لیے کہ ہمیں اکثریتی فرقے کا احترام کرنا چاہیے، ان کے جذبات کا، ان کے احساسات کا۔ 19ویں صدی کے اگر ہم ہندوستان دیکھیں تو 19ویں صدی کا ہندوستان جو ہے وہ ہندوستان میں جو سوشل ریفارمسٹ موومنٹ تھی اس کا دور ہے۔ دیانند سرسوتی جنہوں نے آریہ سماج کی تحریک شروع کری، وہ سر سید کے بہت قریبی لوگوں میں سے تھے۔ 9 مرتبہ دیانند سرسوتی بنارس گئے، اور انہوں نے کوشش کی، وہ کیونکہ مورتی پوجا کے خلاف تھے، سناتن دھرم میں مورتی پوجا کی جاتی ہے، وہ ویدوں کے حوالے سے کہتے تھے کہ خدا ایک ہے، جس طرح اسلام میں ویدانیت کا تصور ہے اسی طرح آریہ سماج میں تصور ہے۔ جب کہیں دیانند سرسوتی کو مدد نہیں مل رہی تھی تو سر سید نے اپنے گھر پہ جلسہ کیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو ویدوں کے منتر ہیں وہ آپ بیان کریں، میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح بائبل، انجیل اور کمنٹری جو ہے وہ سر سید نے کی۔ عیسائیت کو بھی انہوں نے بہت پڑھا، انہوں نے ہبرو زبان بھی سیکھی، اور سر سید راجہ رام موہن رائے کو انہوں نے قریب سے دیکھا تھا۔ دلی کالج کا ماسٹر رام چندر جو جرنلسٹ تھا اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور بنکم چندر چٹرجی سے سر سید کے تعلقات ہیں۔ ہندی کا جو سب سے بڑا ادیب اس وقت تھا، جس کو فادر آف ہندی لینگویج اینڈ لٹریچر کہتے ہیں، ان سے سر سید کے تعلقات تھے۔ راجہ شیو پرساد کو سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کا ممبر بنایا، جو بعد میں سر سید سے اختلافات رہے۔ سر سید پہلے شخص تھے، انہوں نے اپنے پوتے راس مسعود کی جب بسم اللہ ہوئی تو راجہ جے کشن داس کی گود میں بیٹھ کے کرائی۔ تو مذہبی رسم میں بھی وہ چاہتے تھے کہ جو خوبیاں راجہ جے کشن داس میں ہیں وہ میرے پوتے کے اندر بھی آئیں۔ کہ جب سر سید نے لندن سے، کیمبرج اور آکسفورڈ سے لوٹ کر آئے 1870 میں، تو بنارس میں انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ ایک ایسے رائٹنگ کمپٹیشن کیا، اور مسلمانوں کی اردو اخبار کے لیے کیا، اور صرف مسلمانوں سے، کہ مسلمان تعلیم کیسی چاہتے ہیں، وہ تعلیم کو تھوپنا نہیں چاہتے تھے کسی کے اوپر۔ تو اس میں جو 300 مضامین آئے تو اس کو انہوں نے پھر سارٹ آؤٹ کیا، اور ان کو ذہن میں لگا کہ اب کس طرح کی مسلمانوں کو تعلیم کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کمیٹی بنائی۔ اس وقت سر سید نے کہا کہ میں اپنا مستقبل کی یونیورسٹی یا کالج اس جگہ بناؤں گا جہاں کی آب و ہوا سب سے بہتر ہوگی۔ تو ڈاکٹر جیکسن اس وقت علی گڑھ کا سول سرجن تھا، تو ڈاکٹر جیکسن نے یہ کہا ہے کہ علی گڑھ از دا ہیلدیسٹ سینٹر ان نارتھ انڈیا۔ سر سید کے بدولت
پوری دنیا میں آج اس شہر کو پہچانا جاتا ہے. 104 ملکوں میں اس وقت علی گڑھ کے اولڈ بوائز پھیلے ہوئے ہیں، اور دنیا میں کہیں بھی جائیے آپ علی گڑھ والے ہر جگہ مل جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ مل جاتے ہیں. یہ سر سید کا طفیل ہے، اور سر سید کی محنت تھی، ان کا خلوص تھا، ان کا جذبہ تھا کہ آج علی گڑھ کافی ترقی کر گیا اور اس کو یونیورسٹی بنی. لیکن بنیادی چیز سر سید نے جو کی، انہوں نے جدید علوم کے ساتھ ساتھ مشرقی علوم، دینی علوم کو بھی شامل کیا. اور وہ تجربہ سر سید کا ہندوستان میں پہلا تجربہ تھا جو سب سے زیادہ کامیاب رہا. 2 سال کے اندر یہ کالج بن گیا، اور کالج جب بنا تو سر سید کے انتقال 1898 میں ہوا، 27 مارچ 98 میں. اس وقت لوگوں نے کہا کہ ہم ایک ہی مقصد ہے ہمارا کہ سر سید کے انتقال کے بعد جو ان کا خواب ہے کہ یہ کالج جو ہے یونیورسٹی بنے، تو اسی دن سے لوگوں نے کوششیں شروع کر دی، اور آخرکار ایک ریزیڈینشل یونیورسٹی کے طور پر 1920 میں اس کا ایکٹ پاس ہوا اور یہ یونیورسٹی قائم ہوئی. سر سید نے یہ ادارہ جب قائم کیا تو دینی تعلیم بھی اس میں شامل کی. علی گڑھ پہلا ادارہ ہے جہاں پر آج بھی پریئر مانیٹر ہوتے ہیں، یعنی ان کا کام ہوتا ہے کہ لوگ وقت پہ نماز پڑھیں. نماز کی پابندی یہاں لازم تھی، لوگوں کو نماز پڑھائی جاتی تھی، دینیات کی تعلیم ہوتی تھی، جدید علوم کی تعلیم ہوتی تھی. 1886 میں سر سید نے ایک آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ ہندوستان بھر میں الگ الگ شہروں میں جائیں، الگ الگ علاقوں میں جائیں، سالانہ جلسے کرتے تھے تاکہ وہاں ایک تعلیم کے لیے، جدید تعلیم کے لیے جو مسلمانوں سے متعلق مسائل ہیں اس کے لیے ایک ماحول سازی کا کام کرے. اور بڑی اس کی مسلم ایجوکیشن کانفرنس کی وجہ سے بہت سارے نئے ادارے قائم ہوئے، اور پورے ہندوستان کے اندر ایک تعلیمی انقلاب برپا ہوا. اور آج جو بھی ہم مسلمانوں میں کوئی تعلیمی انقلاب دیکھتے ہیں تو وہ سر سید کا طفیل ہے، سر سید کی بدولت ہے، اور سر سید کا اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ سر سید کے سلسلے میں جو بھی کوشش ہو، کسی بھی سطح کی ہو، اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے، اس کا استقبال کیا جانا چاہیے، اور اس میں تعاون کرنا چاہیے.